بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو۔ آج ہمارے پاس اردو کے حوالے سے جو سبق ہے اس کا عنوان ہے چغل خور اور اس کے مصنف ہیں شفیع عقیل۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ چغل خور کسے کہتے ہیں اور چغلی خانہ ایک معیوب اور بری عادت ہے۔ یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ لوک کہانیوں میں شامل ہوتی ہے، اور لوک کہانیاں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو سینہ بہ سینہ نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان کے مصنف کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور ان کہانیوں کا مقصد ہوتا ہے انسان کے اندر اچھائی اور خوبیاں پیدا کرنا اور دلیری اور بہادری جیسی صفات پیدا کرنا، اس کو معاشرے سے ہم آہنگ کرنا، اس کو ماضی کے ساتھ جوڑنا، اس کو تہذیب اور ثقافت سے آشنا کرنا۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس لوک کہانی چغل خور کے ایک اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ پیراگراف کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں جاننا بے حد ضروری ہیں۔ ایک تو اس کے حل کرنے کا طریقہ، اور دوسرا اس کی مارکس ڈویژن، نمبروں کی تقسیم، یعنی امتحانی نقطہ نظر سے ہم کون کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں جن کو پراپر پلیس پہ لکھیں اور درست انداز میں لکھیں تو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے پہلے ہم پیراگراف کی تشریح کا طریقہ سیکھتے ہیں، پھر مارکس ڈویژن پر بات کریں گے۔ جب بھی آپ کے امتحان میں پیراگراف کی تشریح کا سوال آئے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال کا نمبر۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 2 ہے تو آپ لائن کے سینٹر میں مارکر سے ہیڈنگ بنائیں سوال نمبر 2، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں اور پھر مارکر سے ہیڈنگ بنائیں پیراگراف کی تشریح، مختصر سی ہیڈنگ، پھر ایک لائن چھوڑیں، اس کے بعد جو بھی پیراگراف دیا گیا ہے اس کو ڈاٹ فارم میں لکھیں۔ ڈاٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ پیراگراف کے 3-4 الفاظ شروع کے اور 3-4 آخر کے اور درمیان میں ڈاٹس کے ساتھ ملا دیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف یہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک ختم ہوا۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اس پر چغل خور ... مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کی صنف وغیرہ کیا ہے۔ دو چیزیں اس میں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک سبق کا عنوان اور دوم مصنف کا نام۔ اس کے علاوہ اگر آپ ماخذ لکھیں یا صنف لکھیں تو بہت اچھا تاثر پڑتا ہے۔ میں نے دو اہم چیزیں، ضروری چیزیں لکھی ہیں۔ سبق کا عنوان چغل خور، مصنف کا نام شفیع عقیل۔ اس کے بعد اسی پیراگراف والے سوال میں یہ بھی تقاضا کیا گیا ہوتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، تو آپ ایک لائن چھوڑ کے ہیڈنگ بنائیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ ہیڈنگ بنانے کے بعد آپ کالم بنائیں الفاظ معنی، نمبرنگ مارکر سے، الفاظ مارکر سے لکھیں اور یہ پین سے لکھیں۔ جھٹ سے، جلدی سے، رخصت ہونا، چلے جانا، افسوس، دکھ، چغلی، پیٹھ پیچھے برائی۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں تشریح کی۔ اب جو بھی پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس پیراگراف کو 3-4 مرتبہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کا 3 گنا بڑھا کر لکھا جائے تاکہ آپ کی ایک معیاری تشریح سمجھی جائے۔ اور تشریح شروع کرتے ہوئے چند روایتی الفاظ ضرور لکھ دینے چاہیے، جیسا کہ یہ پیراگراف سبق چغل خور سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف شفیع عقیل ہیں۔ انہوں نے ایک معاشرتی برائی کو ایک لوک داستان کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر چغل خور کی کوئی مدد، اس پر چغل خور آگے کسان کے سالوں کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں جا کر بتاتا ہے کہ ان کی بہن پر کسان روز مار پیٹ کرتا ہے، اگر ان کو یقین نہ ہو تو وہ خود آ کر دیکھ سکتے ہیں
اور وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اپنی بہن کو مار کھاتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ یہ اس پیراگراف کا مختصر سا خاکہ تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم پیراگراف کی نمبر ڈویژن پر بات کرتے ہیں۔ حوالہ متن کا جو حصہ ہے 1 نمبر کا، یعنی سبق عنوان آدھا اور مصنف کا نام آدھا، یوں 1 نمبر۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ 4 ہوتے ہیں، 4 الفاظ کے معنی میں آدھا نمبر 1 لفظ کے معنی کا ہوتا ہے، یوں 2 نمبر، اور 2 نمبر کا حصہ تشریح کا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح یہ ٹوٹل 5 نمبر بنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ یا ویڈیو کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔